میں قربان جاؤں اس مرد قلندر پر، حضرت خالد ابن ولید کے سچے غلام پر، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے جانشین پر، وہ مرد مجاہد علامہ مفتی سلمان اظہری جس نے پوری دنیا کو ثابت کر کے بتا دیا کہ اے دنیا والوں سنو، ہم وہ ہیں جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، نہ ہوگا ہم سے کبھی یہ ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ آج وہ مرد قلندر مفتی سلمان اظہری اپنی جوانی کی بہاروں کو، اپنی عیش و عشرت کی زندگی کو، اپنے بچوں کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے، اور مفتی سلمان اظہری نے پوری دنیا کے لوگوں کو بتا دیا کہ ایک سرسوتی جیسا نابکار اگر میرے نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی کرے گا تو سلمان اظہری اپنی جان قربان کرنے میں دریغ نہیں کرے گا۔ میں سلمان اظہری کی جرأت و ہمت کو سلام کرتا ہوں، اور مفتی سلمان اظہری کی عقیدت کو محبت کا سلام کرتا ہوں۔ یقیناً یہ مفتی سلمان اظہری جب قیامت کے میدان میں پہنچے گا تو یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے پاک کو دیکھ کر مسکرا کر فرمائیں گے، اے مفتی سلمان اظہری، تو نے میری ناموس کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی، آج جنت کی ساری بہاریں لے کر میں تیرے لیے تیار کھڑا ہوں۔ مفتی سلمان اظہری، آج تیرے لیے جنت کی حوریں میرے ایک حکم پر منتظر ہیں کہ سلمان اظہری کی خدمت میں لگ جاؤ۔ وہ مفتی قلندر، مرد قلندر خالد ابن ولید کا سچا جانشین، عنوان شباب کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے جوانی کی بہاریں اپنے نبی کی قدموں پر قربان کرتا ہے، اور دنیا والوں کو بتاتا ہے کہ یہ جان رہے یا نہ رہے لیکن اس زمین پر میرے رسول کا نام باقی رہنا چاہیے۔ آج احمد رضا منظری، داماد و خلیفہ قاری محمد امانت رسول، خلیفہ مفتی اعظم عالم اسلام، نہ صرف مفتی سلمان اظہری کی حمایت کرتا ہے۔ اے مفتی سلمان اظہری، میں آپ کی بھرپور تائیدی نہیں، اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ناموس رسالت کی خاطر مفتی سلمان اظہری، اگر آپ کا خون تو الگ چیز ہے، آپ کا پسینہ بھی بہے گا تو احمد رضا منظری داماد خلیفہ قاری امانت رسول اپنا خون تیرے قدموں پہ قربان کر دے گا، کیونکہ یہ خون کسی ایرا غیرہ نتھو خیرہ کے قدموں پہ قربان نہیں ہو رہا ہے، اس مصطفیٰ کے سچے وفادار اور مصطفیٰ کے سچے غلام کے قدموں پر قربان ہوگا۔ خدا کی قسم مفتی سلمان اظہری، اپنے آپ کو اکیلا محسوس مت کرو، میں احمد رضا منظری آپ کے قدم بقدم ساتھ ہوں، اور ساتھ ہی نہیں، آپ کا خون گرنے سے پہلے احمد رضا منظری کے خون کا ایک ایک قطرہ آپ کی حمایت میں گرے گا، اور میرا خون کا قطرہ مفتی سلمان اظہری اگر تیری ناموس رسالت کے تحفظ میں گر گیا تو میں اپنے آپ کو سب سے بڑا خوش نصیب اور اپنے آپ کو سب سے بڑا انسان سمجھوں گا۔ میں تمام علماء اہل سنت اور اپنی خانقاہوں کے سجانوں سے گزارش کروں گا، اس مرد قلندر نے 17 رمضان مبارک کی جو تاریخ طے کر کے پوری کفری دنیا کو جو چیلنج کیا ہے، للکارا ہے، خالد بن ولید کی للکار بن کر مفتی سلمان اظہری نے ناموس رسالت کا تحفظ کرتے ہوئے جو ایوان باطلہ میں لرزہ پیدا کیا ہے، اے میری قوم کے اماموں، میری قوم کے محسنوں، میری قوم کے رہبروں، آؤ اور 17 رمضان مبارک کو دلی کے کوچے اور بازاروں، گلیوں کو، صحراؤں کو، میدانوں کو بھر کے بتا دو، اے سلمان اظہری، تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم، آج ضرورت ہے سلمان اظہری کو تمہاری سپورٹ کی، آج ضرورت ہے سلمان اظہری کو تمہاری حفاظت کی، آج ضرورت ہے مفتی سلمان اظہری کو تمہاری سپورٹ کی، اور تم سلمان اظہری کو سپورٹ نہیں کر رہے ہو بلکہ ناموس رسالت کو سپورٹ کر رہے ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کو سپورٹ کر رہے ہو۔ خدا کی قسم، اس زندگی سے موت بہتر ہے کہ ہم اپنے سامنے اپنے رسول کو گالی دیتا ہوا سنیں، اپنے رسول کی شان میں نازیبا الفاظ سنیں، اپنے رسول کی عظمت پر حملہ ہوتے ہوئے دیکھیں، اور ہم اپنے گھروں میں خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ کیا تم بھول گئے میرے رسول نے فرمایا، تم میں کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی عزیز و اقارب سے زیادہ، اس کی اولاد اور بیوی بچوں سے زیادہ قریب نہ ہو جاؤں۔ کیا بھول گئے حضرت خباب کی قربانی کو؟
وہ خباب جنہوں نے اعلان کیا تھا میرے جسم کے ایک ایک ٹکڑے کی بوٹی بوٹی کر جائے یہ گوارا ہے، لیکن ناموس رسالت پر حملہ ہو جائے یہ خباب کو گوارا نہیں ہے۔ کیا بھول گئے وہ تم معاملات جب حضرت بلال حبشی کو ننگی پیٹ کر کے گرم گرم صحرائے عرب پر لٹال کر کولے برسائے جا رہے تھے، اور امیہ ناخلب مردود جہنمی کتے نے کہا تھا بلال کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ یہاں پر تمہارے نبی کی پیٹ ہوتی ہے تمہیں آرام سے چھوڑ دیا جاتا؟ حضرت بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور بلال حبشی نے کہا امیہ بلال کی کروڑوں زندگی اس رسول کی ناموس پر قربان ہو، میں رسول کے اوپر تھوڑا سا بھی حملہ ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا، اپنی جان تو قربان کر سکتا ہوں لیکن اپنے رسول کی عظمت کو قربان نہیں کر سکتا۔ آج سلمان اظہری نے کس کی سنت کو ادا کیا ہے؟ کسی خانقاہی پیر کی سنت کو ادا نہیں کیا، کسی آج ایرا غیرہ نتھو خیرہ کے اپنے آپ کو پیر مغا بننے والے کی سنت کو ادا نہیں کیا، بلکہ مفتی سلمان اظہری نے اگر سنت ادا کی ہے تو حضرت خباب کی ادا کی ہے، حضرت خبیب کی سنت ادا کی ہے، حضرت بلال حبشی کی سنت ادا کی ہے، حضرت زنیرہ کی سنت ادا کی ہے، حضرت صہیب رومی کی سنت کو ادا کیا ہے۔ میرے سلمان اظہری نے آج اگر سنت ادا کی ہے امام حسین کی ادا کی ہے، امام حسن مجتبیٰ کی ادا کی ہے، حضرت خالد ابن ولید کی سنت ادا کی ہے اس مرد قلندر مفتی سلمان اظہری نے۔ یاد کرو وہ زمانہ جب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑ رہے تھے، ان کی دستار سر سے گر کر زمین پر آ گئی، پوری تلوار کو روک کر حضرت خالد ابن ولید نے جب دستار کو اٹھایا تو عیسائی کمانڈر ان چیف نے کہا تھا مسلمانوں کے جرنیل ہم تو سمجھتے تھے تو بہت بڑا شہسوار ہے میدان کا، لیکن تجھ سے بڑا بے وقوف ہم نے نہیں دیکھا۔ حضرت خالد ابن ولید نے جب اتنا سنا تو اعلان کرتے ہیں اے عیسائی سن لے، خالد ابن ولید تلوار چلانے کے لیے نہیں آیا، جس کی ناموس کی حفاظت کے لیے آیا ہے اسی رسول کی داڑھی مبارک کا بال شریف خالد ابن ولید کی ٹوپی میں ہے، یہ بال زمین میں گر جائے یہ خالد کو گوارا نہیں ہے، خالد کا سر کٹ کے زمین پر گر جائے یہ خالد کو گوارا ہے، لیکن خالد کو یہ گوارا نہیں کہ خالد ابن ولید کی موجودگی رسول اکرم کا داڑھی مبارک کا بال زمین پر تشریف لے آئے۔ کہاں چلے گئے میرے بھائیوں؟ آج خالد ابن ولید کی وہ سنت ادا کرنے کے لیے مفتی سلمان اظہری میدان میں آ گیا ہے، اس نے اعلان کر دیا ہے کہ چاہے میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دی جائے لیکن پھر بھی سلمان اظہری کا قدم پیچھے نہیں ہٹے گا۔ میں گزارش کروں گا ہاتھوں کو جوڑ کر اپنی تمام خانقاہوں کے بزرگوں سے، اپنے تمام خانقاہوں کے سجادوں سے، اپنے تمام خانقاہوں کے شہزادوں سے، اپنے تمام خانقاہوں کے سرپرستوں سے میں گزارش کروں گا، آپ تمام مدارس اسلامیہ کے محتمیوں سے میں گزارش کروں گا، آج ہندوستان کی ایک ایک مسجد کے ٹرسٹی سے کہ آؤ 17 رمضان مبارک 30 اپریل کو ہمیں سلمان اظہری کی حمایت میں ثابت کر دینا چاہیے۔ اے سلمان اظہری آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور پھر سلمان اظہری یہی پیغام دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اے میری خانقاہوں کے سجادوں، یہ احمد رضا منظری بریلوی ناظم اعلیٰ دارالعلوم صدیق اکبر سیتھل ضلع بریلی شریف بہت چھوٹا سا آدمی ہے لیکن اپنی چھوٹی زبان سے مفتی سلمان اظہری کی حمایت میں مکمل اس لیے کھڑا ہو گیا ہے کہ سلمان اظہری کسی اور کی حمایت میں کھڑا نہیں ہوا ہے بلکہ اس رسول کی حمایت میں کھڑا ہوا ہے جس رسول کو اللہ نے امام الانبیاء بنا کر بھیجا ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اپنی قبر پاک سے خدا کی قسم آج یہی آواز دیتے ہوں گے، یا رسول اللہ جو جا یا رسول اللہ، میرے حبیب میرے آقا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج میں ہی نہیں، میرے سسر اور میرے مرشد گرامی حضرت علامہ شاہ امانت اعلیٰ حضرت علامہ قاری امانت رسول دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، جو اس وقت نہایتی کمزور ہے، بزرگی کا عالم ہے، نہایتی بیمار ہے، اس کے باوجود اپنی نقاہت و بزرگی کی وجہ سے کے باوجود بھی علامہ قاری امانت رسول میرے خسر محترم کا اعلان ہے
کہ اے مفتی سلمان اظہری میں قدم بقدم تمہارے ساتھ ہوں، جہاں تمہیں قاری امانت کی ضرورت ہے وہاں قاری امانت بھی آئے گا، قاری امانت کا داماد بھی آئے گا، قاری امانت کا بیٹا بھی آئے گا، قاری امانت کا ایک ایک بچہ مفتی سلمان اظہری تیری حمایت میں آئے گا، اس لیے کہ تو نے جو قدم بڑھایا ہے وہ صدیق اکبر کا قدم ہے، فاروق اعظم کا قدم ہے، عثمان غنی کا قدم ہے، مولا کائنات کا قدم ہے، حسن مصطفیٰ کا قدم ہے، حضرت امام حسین کا قدم ہے، سر سختی کا قدم ہے، جنید بغدادی کا قدم ہے، کہ بھول گئے میری قوم کے لوگوں حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ہندوستان کی سرزمین پر اعلان کیا تھا کہ اب یہ حسن چشتی آ تو گیا ہے، اب لوٹ کے نہیں جائے گا، خون بھی یہیں گرے گا، پسینہ بھی یہیں گرے گا، جان بھی یہیں دے گا، دفن بھی یہیں دے گا، کیونکہ مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اے میری خانقاہوں کے لوگوں، اے میری قوم کے علماؤں، اے میری قوم کے دانشوروں، اے میری قوم کے ریفارمروں، اے میری قوم کے اہل علموں، اے میری قوم کے ارباب ادب، اے میری قوم کے اہل دانش، آؤ اور آ کر اپنی غلامی کا ثبوت دو۔ اس سے بڑا اور نازک وقت کیا ہے گا کہ تمہارے سامنے تمہارے رسول کو گالی دی جائے، تمہارے سامنے تمہارے رسول کو برا بھلا کہا جائے، تمہارے سامنے تمہارے رسول کی ہجو کی جائے، تمہارے سامنے تمہارے رسول کی عظمت پر حملہ ہو۔ خدا کی قسم اب کوئی خالد بن ولید نہیں آنے والا ہے، اب کوئی سیف اللہ نہیں آنے والا ہے، اب کوئی امام حسین نہیں آنے والا ہے، اب کوئی آئے گا تو سلمان اظہری کی شکل میں غلام حسین آئے گا، غلام خالد بن ولید آئے گا۔ اس لیے میری قوم کے لوگوں آؤ اور 17 رمضان مبارک کو اس نامردود کو بتا دو کہ آج مفتی سلمان اظہری نے جو مباہلے کا چیلنج کیا ہے، آجا دودھ کا دودھ اب پانی کا پانی ہوگا، اب جان کی قربانی دے کر رسول کی عظمت کو بچایا جائے گا، بچوں کی قربانی کو دے کر رسول کی عظمت کو بچایا جائے گا، اولاد کی قربانی کو دے کر رسول کی عظمت کو بچایا جائے گا۔ یہاں پر ہم جان کی قربانی دیں گے، خدا کی قسم رسول اکرم ہماری قبر پہ تشریف لائیں گے۔ اے میری خانقاہوں کے لوگوں، اے میرے دارالعلوم کے اساتذہ کراموں، آج ہم آ جائیں تاکہ اس رسول کا چہرہ قبر میں ہم دیکھیں تو رسول ہم سے خوش ہو جائے۔ قیامت کے میدان میں جہاں پر ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کوئی ہمارا یار و مددگار نہ ہوگا، کوئی ہمارا والی و ہمدرد نہیں ہوگا، وہاں پر کون ہمارا مددگار ہوگا؟ یہی آمنہ کا لال ہوگا، یہی عبداللہ کا پیارا ہوگا، یہی حلیمہ کی گود کا پالا ہوگا، یہی میرا رسول اکرم ہوگا، جس کی آج حمایت میں، جس کی ناموس کے تحفظ کے لیے مفتی سلمان اظہری میدان میں آ رہے ہیں، علامہ سلمان اظہری میدان میں آ رہے ہیں۔ آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں خانقاہ برکاتیہ کے چشم و چراغ علامہ سید ڈاکٹر امین میاں صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی کو، جنہوں نے اپنی بزرگی کے باوجود، نقاہت و کمزوری کے باوجود مفتی سلمان اظہری کی حمایت میں اعلان کر دیا۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے تمام ہندوستان کے تمام علماء اہل سنت کو اور عوام اہل سنت کو، جنہوں نے مفتی سلمان اظہری کی حمایت کی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہماری قوم کو جذبہ خالد بن ولید پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم اب ضرورت ہے ہم اپنی جان کی قربانی دیں، تو جان کی قربانی دینے کا جذبہ ہمیں عطا فرما دے۔ علامہ قاری امانت رسول، خلیفہ مفتی اعظم، امام مفتی اعظم، آج ان کا پورا خاندان، آج ان کے پورے بچے، آج ان کے تمام داماد، آج ان کا تمام گھر والے مفتی سلمان اظہری کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور ہم اعلان کرتے ہیں اے مفتی سلمان اظہری، جہاں تمہارا پسینہ گرے گا وہاں پر خاندان قاری امانت رسول کا خون گرے گا۔ قاری امانت رسول اور احمد رضا منظری اور قاری عاشق اپنا خون بہانے سے بالکل جھجکیں گے نہیں، کیونکہ علامہ مفتی سلمان اظہری اپنے پاک کی حمایت کے لیے نہیں آ رہا ہے، رسول پاک کی حمایت کے لیے آ رہا ہے۔ بس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو بات کہی تھی، اے رضا اے رضا اے رضا، یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پیغام دے گئے کہ خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ احمد رضا منظری چھوٹا ضرور ہے، لیکن آپ بزرگوں کی بارگاہ میں، بڑوں کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہے کہ آؤ اور علامہ مفتی سلمان اظہری کے قدم سے قدم ملا کر دنیا کو بتا دو کہ ہم آتش سوزاں میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ ہی رہیں گے۔ مرد قلندر مفتی سلمان اظہری زندہ باد۔ مفتی سلمان اظہری، تیرے جذبے کو سلام، تیری ہمت کو سلام، تیری عقیدت کو سلام،
تیرے عشق رسول کو سلام، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔